السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح. 11वां पारा हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आज। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. کل جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلا جتنا بھی کانٹیکسٹ آ رہا تھا وہ جنگ موتا کے بارے میں تھا. اس میں جنگ موتا میں یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے عذر پیش کیا تھا، وہ لوگ نہیں گئے تھے منافقین، اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئے تھے. اب آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے. یا تذیرون، وہ عذر پیش کریں گے، فعل مضارع ہے، پیش کریں گے یا کر چکے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں یا ابھی وہ راستے میں ہیں اور لوگ ان سے بات کرنا شروع کر چکے ہیں. وہ عذر پیش کریں گے طرف تمہارے، جب لوٹو گے تم طرف ان کے کہہ دیجئے نہ تم عذر پیش کرو، ہرگز نہیں ہم اعتبار کریں گے تمہارا. تحقیق بتا دے ہمیں اللہ نے بعض خبریں تمہاری، اور عنقریب دیکھیں گے اللہ عمل تمہارا اور اس کا رسول بھی. پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف غیب اور حاضر کے، اور پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کرتے تھے عمل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر انڈیکیشن دے دی گئی ہے کہ آپ کو ان کی عذر سننے کی ضرورت نہیں ہے. عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب لوٹو گے تم طرف ان کے، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، تو اعراض کر لو ان سے. بے شک وہ گندگی ہے اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، بدلہ ہے اس کا جو کانوں وہ تھے کمائی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہلے جتنے بھی غزوات وغیرہ ہوئے اس میں جو لوگ یہ عذر پیش کرتے تھے یا بہانے کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی باس پرس نہیں کرتے تھے، ان سے کچھ پوچھتے نہیں تھے. لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ ان سے نہیں سنیں گے. یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. پھر اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے تو بے شک اللہ نہیں وہ راضی ہوتا ان لوگوں سے جو فاسق ہے، نافرمان ہے. وہ آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں لیکن ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے. دیہاتی بدوی سخت سخت ہے کفر اور نفاق میں، اور زیادہ لائق ہے کہ نہ وہ جانے حدود کو اس کی جو نازل کیا اللہ نے اس کے رسول پر، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور دیہاتی بدوؤں میں سے کوئی ہے جو بنا لیتا ہے اسے جو وہ خرچ کرتا ہے تعاون اور انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں گردشوں کا، ان پر گردش ہے بری، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور بدوؤں میں سے کوئی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ بنا لیتا ہے اسے جو وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک اور دعاؤں کا رسول کی. اللہ خبردار، بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے تو وہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، اور بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں صدقات کی بات آئی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے سب سے پہلے جو جہاد میں چلے گئے، ٹھیک ہے، مہاجرین میں سے چلے گئے، انصار میں سے چلے گئے، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نہیں گئے ان میں سے، ان کے بارے میں بھی ذکر آئے گا. اس میں بیسکلی 3 صحابہ کا ذکر ہے. کعب بن مالک کا ذکر اس سے پہلے آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں گئے تبوک پہ، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ صرف سستی تھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے ان کے پاس ان کی صحت بھی بہت اچھی تھی، ان کے پاس جو سواری تھی وہ بھی بہت اچھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تک پہنچیں گے تو میں ان کو جوائن کر لوں گا. لیکن وہی ہوا کہ شیطان جو ہے ان پر غالب آ گیا، اور پھر وہ لیٹ پہ لیٹ ہوتے گئے، اور پھر وہ وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے کہا تب تو میں کچھ بھی کر لوں گا کہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکوں گا. آگے اس کا بھی ذکر آئے گا. سابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے من المہاجرین، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے پیروی کی ان کے ساتھ احسان کے. راضی ہو گیا اللہ ان سے اور راضی ہو گئے ان سے. اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات، اور جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ تک. یہی کامیابی ہے عظیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے تمہارے پاس آئیں گے بدوؤں میں سے کچھ منافق ہیں، اور کچھ رہنے والے ہیں مدینے کے جو اڑ گئے منافقت پر،
نہیں تم جانتے ان کو اور وہ نہیں جانتے انہیں، عنقریب ہم عذاب دیں گے انہیں 2 بار اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے طرف عذاب کے بڑے۔ وآخرون اور کچھ دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں، یہ جو 3 صحابہ کا ذکر ہے وہ آتا ہے، اور کچھ دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا دیے کچھ عمل نیک اور دوسروں کے برے۔ امید ہے اللہ کہ وہ مہربان ہو ان پر، بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان کے بارے میں جب یہ جو ذکر ہے پورا آپ کو تفسیر میں قرآن میں بھی مل جائے گا، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، جس میں کعب بن مالک نے خود پوری ایک طویل اس میں اپنا ہی ڈائلاگ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں پونڈر کرنے کی یہ بات ہے کہ جب ان کے لیے سزا کا ذکر آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بالکل سچ بات کہیں گے، تو ان کے لیے جو سزا تھی وہ تھا سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایون تو کہ جب حضرت کعب جو ہے وہ راستے سے نکلتے تھے اور وہ کسی کو یہ کہتے تھے کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں، کیا میں جھوٹا تو نہیں ہوں، تو لوگ ان کو یہ جواب دیتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور 50 days کا یہ بائیکاٹ تھا ان کے ساتھ۔ اور اس میں آپ دیکھیں وہ کیا سوسائٹی تھی، وہ کیا معاشرہ تھا کہ ان کی جو وائف تھیں وہ بھی صرف ان کا، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خیال کون رکھے گا، یہ بڑے ہیں، اپنی عمر میں بڑے ہیں، اپنے کام کیسے کریں گے، تو وہ ان کا جو ہے وہ اس طرح کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ لیکن پھر بعد میں کعب بن مالک نے ان کو جو ہے خود ہی بھیج دیا تھا کہ آپ جا کے دوسرے گھر میں جا کے رہ لیجئے، بلکہ یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ کیا میں ان کو طلاق دے دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے سوشل بائیکاٹ رکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برات کا ذکر کیا تھا، ان کی معافی قبول کی گئی تھی، ان کی مغفرت پوری قبول کر لی گئی تھی، اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے کہ کعب بن مالک جو ہے وہ زور زور سے آوازیں دینے لگے تھے کہ لوگ ان کی بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ پھر ایک جگہ وہ کسی گھر کے جو ہے اس پہ دیوار پر چڑھے، سے آواز دینے لگے کہ میرا جو ہے میری برات ہو گئی ہے، مطلب لوگ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آتے تھے کہ تم کہاں ہو، آ جاؤ تمہاری برات ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کا معاشرہ تھا کہ لوگ کتنے سنسیئرلی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو کا پاس رکھتے تھے۔ لے لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ، آپ پاک کیجیے انہیں، اور آپ تزکیہ کیجیے ان کا ساتھ اس کے، اور دعائے رحمت کیجیے ان کے حق میں، بے شک دعا آپ کی سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا نہیں وہ جانتے بے شک اللہ وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں کی اور لے لیتا ہے صدقات، اور بے شک اللہ وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجیے عمل کرو، پھر پس ان قریب دیکھے گا اللہ عمل تمہارا اور اس کا رسول اور اہل ایمان، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے جو مؤخر رکھے گئے ہیں حکم کے لیے اللہ کے، خواہ وہ عذاب دے انہیں اور خواہ وہ مہربان ہو ان پر، اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور وہ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد زرار پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور جدائی ڈالنے کے لیے درمیان ایمان والوں کے، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ سے اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ وہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ جھوٹ بولنے والا۔ یہاں پہ مسجد زرار کی بات ہو رہی ہے، یہ مسجد جو ہے مسجد قباء کے آس پاس ہی بنائی گئی تھی، منافقوں نے بنائی تھی۔ اس میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں کجی رکھتا تھا، اور اس نے ہر بار پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کی، منافقت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ تھک گیا تو پھر وہ وہاں سے نکل گیا اور پھر دور جگہ پر جو ہے وہ رہنے لگا۔ اور لیکن اس کا منافقوں سے جو ہے آپس میں ان کا کنیکشن تھا، تو اسی نے وہاں کے مدینے کے منافقوں کو کہا تھا کہ ایک مسجد بناتے ہیں جو کہ ہمارا بیسکلی یہ ایک پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہم ڈسکشن کریں گے، پلاننگ کریں گے۔ اور اسی دن انہوں نے پھر جو مسجد بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ آئیں اور آپ کے آنے سے یہاں برکت ہوگی۔ اور کیا عذر پیش کیا کہ ہم کیوں یہ مسجد بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو دوسری مسجد ہے وہ ہم سے دور ہے، کچھ ہماری جماعتیں رہ جاتی ہیں، نماز ہماری جماعت سے ہونے سے رہ جاتی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی مسجد کی، اور آپ آئیں اور ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اللہ کے رسول کو وہی سے بتا دیا گیا تھا کہ جو مسجد ہے وہ جو ہے وہ تکلیف، جو زرار ہے، زرار کا مطلب ہوتا ہے، زر کا مطلب ہی تکلیف پہنچانا، وہ غلط مسجد ہے، آپ وہاں پر نہ جائیں۔ لا لا تقم نہ آپ کھڑے ہوں اس میں فیہ ابدن کبھی بھی،
نہ آپ کھڑے ہوں اس میں نہ کھڑے ہوں آپ اس میں کبھی بھی، البتہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، پہلے دن سے نہ آپ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، البتہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ پہلے دن سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ کچھ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ وہ زیادہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ متطہرین جو ہے مسجد قباء والے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ متطہرین کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ جب وہ طہارت حاصل کرتے تھے تو وہ مٹی اور پانی دونوں کو یوز کرتے تھے، اس لیے ان کو زیادہ پاک، مطلب ان کا نام دیا گیا ہے کہ متطہرین۔ کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کی طرف سے اور رضامندی پر بہتر ہے، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت ایک کنارے پر کھائی کے گرنے والی ہے تو وہ لے گری اسے آگ میں، جہنم میں، اور اللہ جو ہے وہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم۔ ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی جو انہوں نے بنائی، شک کا سبب ان کے دلوں میں، اگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اسی مسجد کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ بے شک اللہ، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خریدی مومنوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے، بوجہ ان کے لیے جنات ہیں، جنت ہے، باغات ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر وہ مارتے ہیں اور وہ مارتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں۔ وعدہ ہے ان کے ذمہ حق، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد، اپنے وعدے کو اللہ کے سوا۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر، الذی، وہ جو سودا کیا تم نے ساتھ اس کے، اور یہ وہی کامیابی بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، بار بار اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا۔ تو بیسیکلی ہم سودا کرتے ہیں نا دنیا میں بھی، ہم دنیا میں بھی سودا کرتے ہیں چیزوں کا، تو کیوں نہ ہم اپنی جان کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر دیں کہ ہماری جو مال ہے، ہماری جو جان ہے، وہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ ذکر آ رہا ہے اب لوگوں کو کہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ایمان والے ہوتے ہیں۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، حمد کرنے والے ہوتے ہیں، سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے۔ یہ ایک نارمل انسان جو ہے یہ سب سارے کام کرتا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ کام وہ کیا ہے؟ حکم دینے والے نیکی کا اور روکنے والے برائی سے۔ یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے جو کہ کرنے کا ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس میں بھی لوگوں کو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، اللہ تعالیٰ کی دین کو اس دنیا میں نافذ کرنا، زمین پہ نافذ کرنا، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ خوشخبری دیجیے ایسے مومن۔ نہیں ہے لاحق نبی کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، اگرچہ ہوں وہ قرابت والے، بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے بے شک ساتھیاں جائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے مشرکین کے لیے بخشش مانگنا یا استغفار کرنے کی ممانعت آ گئی کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ چاہے وہ کتنے بھی کوئی قرابت دار ہوں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے، اس نے وعدہ کیا اس کا اس سے، پھر جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، تو بیزار ہو گیا اس سے۔ بے شک ابراہیم البتہ بہت آزاری کرنے والا اور بردبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اور وہ اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے، اور پھر جب مطلب جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا کیونکہ وہ تو کفر پہ مر گئے۔ لیکن اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم کل پڑھ رہے تھے تو منافقوں کی نماز کو ادا کرنا، جنازے کو لیٹ کرنے کو منع کر دیا گیا، اور یہاں پہ جو ہے استغفار کرنے کو بھی منع کر دیا گیا کہ آپ مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے دین کو، دین میں اسلام کو چوز کرتے ہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے، کہتے ہیں ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، ہم اس طریقے سے ان کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ٹراما ہوتا ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ بھٹکا دے کسی قوم کو بعد اس کے جب اس نے ہدایت دی، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ جس سے بچے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے پیروی کی اس کی گھڑی میں تنگی میں، اور اس کے بعد جو قریب تھا ٹیڑے ہو جاتے دل ان کے ایک گروہ سے، ان میں سے پھر وہ مہربان ہو گیا ان پر۔ بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ علی الثلاثۃ، اور ان تینوں پر الذی جو چھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بیما باوجود اس کے جو کشادہ تھی،
تنگ ہوئے ان پر نفس ان کے، انہوں نے یقین کر لیا ان کے نہیں کوئی جائے پناہ من اللہ اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کرے، ان اللہ بے شک ہی توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ تین جو لوگوں کی ذکر تھا اس کا استغفار کے بارے میں بات آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ یہ بات ہم اپنے اوپر رکھ لیں کہ جب ہمارے اوپر ایسا کوئی موقع آئے جب ہمیں چوز کرنا ہو کہ ہمیں کس کے ساتھ ہونا ہے، یہ بات ہونی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ صادق۔ ما کانا لأہل المدینہ تھی، اور نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے اور ان کے جو آس پاس تھے بدوؤں میں سے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، اور نہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں کی اور اپنی جان سے زیادہ، کے باوجود اس کے جو نہیں پہنچتے تھے انہیں کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہیں وہ رونتے کسی جگہ کو جو غصہ دلائے کفار کو، اور نہیں وہ حاصل کرتے دشمن پہ کوئی کامیابی، مگر لکھا جاتا ان کے لیے ساتھ اس کے عمل نیک، بے شک اللہ نہیں وہ ضائع کرتا محسنوں کے اجر کو۔ جو بھی انہوں نے قتال کیا، جو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے کام کیا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی کو مانا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ولا اور نہیں انفقون وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ وہ طے کرتے کوئی وادی مگر لکھا جاتا ان کا اجر ان کے لیے تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ بہت اچھا۔ احسن اس میں تفضیل ہے، اس کا جیسے سپرلیٹو ڈگری کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھا ماں اس کا جو قانون تھے وہ عمل کرتے ہیں، جو کام وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کو ڈبل کرتا جا رہا ہے۔ اور نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ وہ نکل پڑے سارے کے سارے، پھر کیوں نہ نکلی ہر گروہ سے ان میں سے ایک جماعت تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے دین میں، تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹے طرف اس کے تاکہ وہ ڈرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا جنگ کرو الذین ان سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں کفار میں سے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سے سختی، اور جان لو بے شک اللہ ساتھ ہے متقیوں کے لیے۔ کفار کے سامنے جو ہے نا ایک آیت بھی آتی ہے کہ کفار کے لیے سخت اور ایمان والوں کے لیے نرم، یہ ایک مومن کی شان۔ وَإِذَا مَا اور جب نازل کی جاتی کوئی صورت ان میں سے کوئی جو کہتا ہے کون ہے تم میں سے زیادہ، اس کو اس صورت نے ایمان کس نے بڑھایا، مطلب کس کو زیادہ بڑھایا ایمان میں، اما تو رہے وہ لوگ اما وَأَمَّا الَّذِينَ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے فزادتہم تو اس نے زیادہ کر دیا ان کو ایمان میں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں نجاست میں۔ اب جس کے دل میں تنگی ہے، جس کے دل میں ٹیڑھ ہے کہ وہ آیا ہی یہی ہے کہ یہی اسی ارادے سے کہ میں اس میں کجی نکالوں گا، اس پر ٹیڑھ نکالوں گا، تو کیا ہوگا کوئی بھی چیز اس پر جب نازل آئے ہوگی یا کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا اس کے دل کی جو بیماری ہے وہی بڑھے گی، تو فزادتہم رجسا تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں نجاست میں، الا رجسہم طرف ان کی نجاست کے، وماتوا اور مر گئے اور وہ کہ اسی حال میں کہ وہ کافر تھے۔ کیا بھلا نہیں وہ دیتے، بے شک آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک بار یا دو بار، پھر نہیں وہ توبہ کرتے اور نہ وہ نصیحت پر کرتے۔ وہ جو قتال اور جنگ کی بات ہو رہی تھی کہ بار بار ہو رہی ہے اس کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب بھی نازل کی جاتی کوئی سورت، دیکھتا ہے بعض ان کا طرف بعض کے کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک، پھر وہ پھر جاتے ہیں، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو باوجہ اس کے کہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں وہ سمجھتے۔ صورتیں ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے رسول ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں پر ایک گج ہے، ان کے دلوں پر ایک پردہ ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے، عزیز گراں ہے علیہ اس پر، ما انتم کہ مشقت میں پڑو تم، حریص حریص ہے علیکم تم پر، مؤمنین مومنوں پر، بہت شفقت کرنے والا اور ہے فرمانے والا۔ یہ ایک واضح ایک مطلب ایک بارڈر لائن آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول آ گیا ہے تمہارے پاس جو تمہارے لیے ہر چیز تم مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ تو کہہ دیجئے حسبی اللہ تو کافی ہے اللہ، لا الہ الا اللہ اور نہیں کوئی الہ اس کے مگر وہی، علیہ توکل تو اسی پر بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ سورہ یونس
اس میں سورہ یونس کا بھی یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو صورتیں آ رہی ہیں وہ چین آف مکی صورتیں ہیں، اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور حضرت نوح کا بھی ذکر طویل اس پر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی۔ اکھانا للناسی، کیا ہے لوگوں کے لیے عجیب بات کہ وہی کی ہم نے ایک طرف ایک شخص کے ان میں سے کہ ڈرائے لوگوں کو اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے کہ بے شک اس کے لیے مرتبہ ہے سچا اور پاس اس کے رب کی۔ کہا کافروں نے بے شک یہ البتہ جادوگر ہے کلم کھلا۔ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے سحر کی اور جادو کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے، جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، ایک دفعہ جب وہ دین میں داخل ہو جاتے تھے تو پھر وہ اپنی جان مال کسی چیز کی بھی فکر نہیں کرتے تھے، اور وہ وہی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بینچ مارک ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی کو مانتے ہیں، یا رسول سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، یا صرف ہم صرف منہ سے دعویٰ کرتے ہیں، ہم صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل میں جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہا، ہمارے بچے ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ابھی ہمیں سوسائٹی کا پریشر ہے، یہ سب ہے۔ لیکن اسی لیے یہاں پہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے، کیونکہ ان کے جو فالوورز تھے وہ وہی کرتے تھے جو وہ ان کو کہا جاتا تھا۔ ان ربکم، بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر اور تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ ماں نہیں کوئی سفارشی، اس میں کوئی سفارشی نہیں۔ یہ جو ساری آیاتیں ہیں ان کو آیت الآیات بھی کہتے ہیں، یا تفکر والی آیاتیں کہتے ہیں، جس میں یونیورس کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے اس بات پہ بندہ غور و فکر کرے کہ یہ بنانے والا کون ہے، یہ چیزیں ایسے تو نہیں وجود میں آ گئی۔ ما من شفیع، نہیں کوئی سفارشی، الا مگر، من بعدی، بعد اس کے اذن کے، اللہ کے سوا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یہی ہے اللہ رب تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، کیا بھلا ہے نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ اسی کی طرف دوڑتا ہے تمہارا سب کے سب، وعدہ ہے اس کا حق، بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی۔ بدا، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، آیا تھا بدا تخلیق کرنا جو کہ زیرو ہو، کچھ تھا ہی نہیں، اور پیدا کرنا۔ خلق جو ہوتا ہے کچھ تھا اس کو ملا کے کچھ چیز کو پیدا کر دینا۔ بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر دوبارہ لوٹائے گا اسے تاکہ وہ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک ساتھ انصاف کے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا اس کے لیے پینا ہے حمیم من حمیم، گرم پانی، وعذاب، اور عذاب ہے دردناک باوجہ اس کے جو کانوں وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی جعل، وہی ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو منور، اس نے مقرر کی اس کے لیے منزل ہے تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب رکھو۔ ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے ذالک یہ مگر بالحق کی، ساتھ حق کے، یفصل الآیات، وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عمل رکھتے ہیں۔ سائنس اب کہتی ہے کہ ہر کوئی اپنے میدار میں گھوم رہا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک ایکسس ہے، انرجی ہے، ہر کسی کی اپنی ایک انرجی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا کہ ہر چیز اپنے اپنے ایکسس پہ ہے، سب کچھ ہے، اور ہم سٹل اس چیز پر آیت الآیات ان چیزوں پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ انا فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک اختلاف میں رات اور دن کے، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون، بے شک اللہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی، اور وہ راضی ہو گئے زندگی پر دنیا کی، اور وہ مطمئن ہو گئے اس پر، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہے۔ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ہے ان کا آگ اس کے جو وہ کرتے تھے اور وہ کمائی کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، اور رہنمائی کرے گا ان کی رب ان کا باوجہ اس کے جو ایمان لائے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، باغات ہیں نعمتوں والے، ان کی دعا ہوگی فیہم، دعواہم، ان کی دعا ہوگی اس میں، سبحانکا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم، اور دعا ان کی فیہا اس میں، سلام، سلام ہوگی، وآخر، اور آخری دعواہم، پکار ان کی ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، یہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہاں کا۔ سلام پہ یہاں پہ بات آتی ہے کہ جنت کا جو کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ ہمارے دنیا میں بھی ہمارا کلمہ سلام ہونا چاہیے، لیکن ہم اب مسلمان دوسروں کو سلام کرنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ سلام ہم کرتے نہیں ہیں کہ ہم لگے گا کہ ہم جو ہے نا وہ ہماری جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمارے گر جائیں گے، اور سلام کرتے بھی ہیں تو صرف اسی کو کرتے ہیں جسے ہم جانتے پہچانتے ہیں۔ کسی انجان کو اگر ہم سلام کریں تو وہ ہمیں دیکھتا ہے غور سے کہ بھائی کیا ہو گیا، کوئی کام ہے یا
کیا مطلب آپ ہمیں پہچانتے، مطلب میں تو آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے کیوں سلام کر رہی ہیں؟ بیسکلی ایک سلام تھی جو ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے. وَلَوْ يُعَجِّلُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی دینے میں، جلدی مانگنا ہے ان کا بھلائی کو، البتہ پوری کر دی جائے گی ان کی طرف مدت ان کی. فَنَذَرُ الَّذِينَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی اپنی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا، وہ پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ پر، او قاعدا، یا بیٹھے ہوئے، او قائما، یا کھڑے ہوئے. فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے ہیں، انہو، اس سے، درہ، تکلیف. نیچر سے مطلب ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بیسٹ جانتے ہیں. تکلیف ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کو بس پکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے دور کر دی تکلیف اس کی، مرہ، وہ چلتا ہے، کأن، گویا کہ لم نہیں، یدعونا، پکارا تھا اس نے ہمیں کبھی، الا در، اپنی کسی تکلیف میں، مسہ، جو اس کو پہنچی تھی، کذالک، اسی طرح، زینا للمسرفین، اسی لیے ہم اسی طرح مزین کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، القرون، امتوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، آتے تھے ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، اور نہ تھے وہ ایمان لے آتے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جو مجرم ہیں. پھر بنایا ہم نے تمہیں جانشین زمین میں بعد ان کے، تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری، واضح کہتے ہیں وہ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لے آؤ قرآن اس کے علاوہ، یا بدل دو اسے. کل کہہ دیجئے، نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اپنی طرف سے، نہیں میں پیروی کرتا، الا، مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک میں ڈرتا ہوں میں کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی اس بڑے عذاب والے دن سے. قل لو شاء اللہ، کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ، نہ پڑھتا میں اسے، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ میں خبر دیتا تمہیں اس کی، پس تحقیق ٹھہرا رہا میں تم میں ایک عمر اس سے پہلے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے. فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو افطرا، گھڑے اوپر اللہ کے جھوٹ، اور وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے مگر جو مجرم ہے. وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ماں اس کی جو نہیں وہ نقصان دیتا انہیں، اور نہ وہ نفع دیتا ہے انہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہے سفارشی ہمارے اللہ کے یہاں. بول کہہ دیجئے، اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، اس کی جو نہیں وہ جانتا، فی السماوات، آسمان اور زمین میں، سبحانہ، پاک ہے وہ بلند تر ہے اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور نہ تھے لوگ مگر امت واحد، ایک ہی، پھر انہوں نے اختلاف کیا. ولولا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہوتی آپ کی رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہ، انزل، اتاری گئی، علیہ، ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. فقل، تو کہہ دیجئے، انما، بے شک غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، بس تم انتظار کرو، انی، بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب مزہ چکاتے ہیں ہم لوگوں کو اس کی رحمت کا، اس کے بعد جب اس کی مصیبت آ پہنچی، تب ان کے لیے چالے چلنا ہماری آیات میں. کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں. مطلب جب پرابلم ہوئی تو اللہ یاد رکھا، جب پرابلم ختم ہو گئی تو اللہ نے چالے چلنا شروع کر دی. ان رسولنا، بے شک فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں جو تم چالے چل رہے. هو الذی یسیرکم، وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، اور وہ لے چلتی ہے انہیں ساتھ ہوا کے، طیبتن، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس کے. اور جب آ جاتی ہیں کشتیوں پر ہوا، عاصف شدید، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ان پر موج، من کل مکان، ہر طرف سے. وظنوا، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک گھیر لیا گیا انہیں، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے ہو کر، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، لائن، البتہ اگر نجات دی تو نے ہمیں، ہم ہو جائیں گے ضرور شکر گزاروں میں. یہ جو مشرکین مکہ بھی تھے، جب ان کے کوئی پرابلم آتی تھی تو وہ جب اس پرابلم میں پھنستے تھے تو آپ وہ پکارتے اللہ کو ہی تھے، وہ تب اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے. اس کی ایگزامپل یہ بھی دی کہ جب آپ کی کشتی ہے، جب آپ سمندر میں کشتی لے کے جاتے ہو، اگر کشتی میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے، آپ کسی کو بھی نہ مانو، اپنے اپنے چیزوں کو مانو، لیکن آپ کے منہ سے جو پہلا ورڈ نکلے گا وہ اللہ ہی نکلے گا. فلما انجاہم، پھر جب وہ نجات دیتا ہے انہیں، اذا، تب، ہم وہ، یبغون،
وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، بے شک بغاوت تمہارے اپنے خلاف ہے، فائدہ اٹھانا ہے زندگی کی، دنیا کی زندگی کا، پھر تمہیں لوٹنا ہے اسی کی طرف، پھر تمہیں ہم بنائیں گے تمہیں وہ جو تھے تم تعملون، تم عمل کرتے۔ انما بے شک مثل الحیات دنیا کا ان بے شک مثال دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، اتارا ہم نے اس سے آسمان سے، پھر مل جل گئی ساتھ اس کے نباتات زمین کی، اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنی رونق کو، وزینت، اور مزین ہو گئی اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے، بے شک وہ قادر ہے اس پر، آتا آ گیا اس پہ حکم ہمارا رات کو یا دن کو، تو کر دیا ہم نے اسے کٹی بھی کھیتی، گویا کہ نہیں وہ بستی تھی کل، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، اگاتا ہے، اور پھر ایسے پکڑتا ہے، عذاب آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ، اور اللہ کو بلا رہا ہے طرف سلامتی کے گھر کی، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھائی ہے، اور زیادہ بھی، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پہ سیاہی اور نہ ذلت، یہی لوگ ہیں ساتھ ہی جنت کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الذین کسبوا السیئات، جنہوں نے کمائی برائیاں تو بدلہ برائی کا اس کی مانند ہے، وہ چھا جائے گی ان پر۔ برائی جو ہے نا انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، جب آپ ایک برائی کرتے ہیں یا آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے دل پہ ایک بلیک اسپاٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیک اسپاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کو کور کر دیتا ہے۔ لیکن اس برائی کے بعد اگر آپ اچھائی کی طرف جائیں اور توبہ کر لیں تو وہ بلیک اسپاٹ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے برائی انسان کو فوراً ڈھک لیتی ہے۔ تو بدلہ برائی کا اس کی مانند ہے، اور جو چھا جائے گی اس پر ذلت، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے چہرے ان کے ٹکڑوں سے رات کی تاریخ، یہی لوگ ہیں ساتھ ہی آ کے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ یوم جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کے سب کو، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا، ٹھہرو اپنی جگہ تم اور شریک تمہارے، تو جدائی ڈال دیں گے ہم درمیان ان کے، وہ کہیں گے شریک کے نہ تھے تم، صرف ہماری ہی تم عبادت کرنے والے۔ وکفا، بس کافی ہے اللہ گواہ درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، بے شک ہم تمہاری عبادت کے البتہ غافل۔ اسی وقت جانچ لے گا ہر جان جو اس نے پہلے کیا، اور وہ لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کی جو مولا ہے ان کا، سچ اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کانوں ہوتے گھرتے۔ قل کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، من، یا کون مالک ہو سکتا ہے آنکھوں کا، اور جو کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے کام کی، فسیکون اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فقل کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو بھلا تم کیوں نہیں ڈرتے؟ چیزیں اللہ کرتا ہے تو اس میں شریک کیوں ٹھہراتے؟ فذلکم اللہ ربکم الحق، بس یہ ہے اللہ تمہارا رب سچا۔ فماذا، تو کیا کچھ ہے، بعد الحق کی بعد حق کے، الا سوائے گمراہی، فانا تصرفون، تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کذالک، اسی طرح حق ہو گئی بات آپ کے رب کی ان پر جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ ایمان لائے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ لوٹاتا ہے اسے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی لوٹائے گا اسے، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ جب انسان ریٹریک ہونا شروع ہو جائے نا، تو ضرور یہ کہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ تو آپ کو یہ ہو جائے گا کہ کہاں ہے ہم، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا روٹ کہاں ہے، ہمارا ٹریک کہاں ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا تھا۔ قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف؟ کہہ دیجئے اللہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، تو کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو نہیں رہا پاتا وہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ومن یتبع، اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان کی، الا مگر گمان کی، ہر کوئی اپنے گمان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ہے جو خوب جاننے والا ہے۔ جب حق ظاہر ہو گیا تو انسان کو اپنے گمان، اپنے فیصلے، اپنے دماغ کی نہیں سننی چاہیے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، یفترا، کہ وہ گھڑ لیا جائے سوائے اللہ کی، اور لیکن تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے تفصیل سے اس کتاب میں آئی ہے، نہیں کوئی شک اس میں نہیں کوئی شک ہے اس میں رب کی طرف سے تمام جہان والوں کا۔ ام یقولون افطرا، وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اسے، کل کہہ دیجئے پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو جنہیں تم استطاعت رکھتے ہو سوائے اس کے اگر تم ہو سچے۔ یہ پھر سے چیلنج آیا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو تم ایک بنا کے لے آؤ، کچھ اس کے جیسا ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پہلے ایک آیت تھا، پھر ایک صورت بنا کے لے آؤ۔
تو تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو لیکن تم کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بیما اس سے جو تھے وہ انہوں نے احاطہ کیا بھی علم ہی اس کی علم کا، ولما حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس کوئی حقیقت، کوئی تعویل، کوئی حقیقت، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جنہوں نے اس سے پہلے تھے، فل جو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ظالم کا۔ ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو وہ ایمان نہیں لاتا اس پر، اور رب آپ کا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں، یہ ساری آیتیں ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی بات پر ایمان لاتے ہیں، کسی بات پر ایمان نہیں ڈالتے، اور ہماری وجہ سے ہم کیا فساد کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں۔ وَإِنْ اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو کہہ دیجیے میرے لیے ہے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ذمہ ہو سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ذمہ ہوں سے تم عمل کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی بات پر حق پر ثابت قدم ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے جو ہے مئی یستمعون جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، فانت تو پھر کیا آپ سنائیں گے بہروں کو، اور اگرچہ ہوں گے وہ نہ کریں، جس نے سننے سے منع کر دیا، جس کے دل پہ مہر آ گئی، اس کو پھر آپ نہیں سنا سکتے۔ اور ان میں سے کوئی جو دیکھتا ہے آپ کی طرف اور پھر وہ راہ دکھائے، اور وہ راہ دکھائیں گے اندھوں کو، اور اگرچہ ہوں گے نہ دیکھنے والے۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، اور لیکن لوگ جو ہے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اپنے بندوں کو وہ جہنم میں پھینکے، کہیں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نیک عمل کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احکامات کیے ہیں، جو چیزیں ہمیں نازل کی اس کو انجوائے کرے، اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا لطف اندوز بھی کرے، اور ساری جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اس کو مانے بھی۔ یوم یحشرہم اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی۔ اتنی بڑی زندگی میں ہم مر کھپ جاتے ہیں، اس زندگی میں ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، اچھا گھر اچھے بچے وہ ہو جائیں، ہم یہ کر لیں ہم یہ کر لیں، لیکن کیا ہے جب ہم اٹھ کے اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک گھڑی، کچھ گھنٹے، کچھ دن، یہ ہماری زندگی کا اسپین ہوگا جس میں اپنے آپ کو مار کھاپ دیا۔ من النہاری دن کی، یا تعارفون وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے، بینہم آپس میں، قد خسر الذین کذبوا تحقیق خسارہ پایا جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی، وما کانوا مہتدین اور وہ نہیں ہدایت پانے والے۔ اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیز جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم فوت کر دیں آپ کو تو طرف ہماری ہی لوٹنا ہے آپ کا، پھر اللہ خوب گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب آ جاتا ہے رسول ان کا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کا، اور وہ نہیں وہ ظلم کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے۔ کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، مگر جو چاہے گا اللہ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، جب آ جائے گا ان کا مقررہ مدت تو وہ نہیں پیچھے رہ سکیں گے گھڑی بھر، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ کل کہہ دیجیے کیا غور کیا تم نے اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب ہو اس کا عذاب رات یا دن کو، کیا جو وہ جلدی طلب کر رہے ہیں ان میں سے مجرم، اسما کیا پھر اذا جو ہی واقع ہو گیا تب تم ایمان لے آؤ گے بھی اس پر، الان کیا اب، البتہ تحقیق ہے تم بھی اس کی تم جلدی طلب کرتے، تم ہی مانگ رہے تھے عذاب، تم ہی کہتے جو ہے لے آؤ لے آؤ لے آؤ، جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اب تمہیں پریشانی ہے لاحق ہونا شروع ہو گئی۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب پھر کہا جائے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب ہمیشگی کا، نہیں تم بدلہ دیے جا رہے ہیں مگر اس کا جو تھے تم کمائی کرتے۔ اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا سچ ہے، اور کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی بے شک وہ حق ہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ اور اگر بے شک ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے، البتہ وہ فدیے میں دے دیں، اس سے پہلے بھی یاد آ چکی ہے، فدیے میں دے دیں اس کا، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، فقضی بینہم بالقسط اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ساتھ انصاف کے، اور وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب کاپیز کھل گئی، چیزیں آ گئی آپ کے سامنے آ گئی، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین میں، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون بے شک خبردار بے شک وعدہ اللہ کا سچ ہے اور نہیں اکثر ان میں سے علم رکھتے۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے مردے کو، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگوں کا، جاءتکم موعظۃ تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت، اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھیج دی میرے رب کو تمہاری رب کی طرف سے، اور شفاء اور شفا لما اس کی جو فی صدور اس کے سینوں میں ہے، وہ ہدی اور ہدایت اور رحمت للمؤمنین، کہہ دیجیے بفضل اللہ ساتھ فضل کے اللہ کے، برحمتی سے رحمتی، فبذلک تو اس پر ضرور خوش ہوں گے جو بہتر ہے، مما خیر جو بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون
تم کہہ دیجیے اور آئی تم کیا غور کیا تم نے ماں جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے بے رزق تو اس میں سے فجعل تم تو بنا لیا تم نے منہ اس میں سے کچھ حرام اور حلال بالکل اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ نے اجازت دی تمہیں یا تم اس پر جھوٹ کھاتے ہو وما ظنوا اور کیا گمان کیا وما اور کیا ہے ون گمان ان کا جو کرتے ہیں اوپر اللہ کی جھوٹ یا قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے اوپر لوگوں کے ولیکن لیکن اکثر تم نہیں شکر ادا کرتے وما تکونوا اور نہیں آپ ہوتے کسی حال میں اور نہیں آپ پڑھتے ان کی طرف کچھ قرآن میں سے اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل مگر ہوتے ہیں ہم تم پر گواہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں وما اور نہیں یا ازبوت نہیں چھپتا آپ کی طرف سے کچھ بھی من میں مثقال ذرۃ چھوٹا سے وزن ذرے کے برابر بھی زمین میں اور نہیں آسمان میں ولا اور نہ اصغر اور نہ چھوٹا من ذالک اس سے ولا اور نہ بڑا الا فی کتاب مبین جو کہ کھلی کتاب میں ہے اللہ خبردار ہو جا انا اولیاء اللہ بے شک دوست اللہ کے نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اللہ ہوں گے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے اور جو انہوں نے وہ تھے تقویٰ کرتے لہم البشرا انہیں کے لیے خوشخبری ہے زندگی حیات دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں لا تبدیل اور نہیں نہیں ہونا تبدیل اللہ کے کلموں کو ذالک ہی کامیابی ہے بڑی ولا اور نہ غمگین کرے آپ کو بات ان کی بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری اور وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ خبردار بے شک اللہ ہی ہے اللہ ہی کے لیے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اس کے شریکوں کو یتبعون الا الظن اور نہیں وہ پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی اور نہیں قیاس کرتے هو الذی وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون اس میں اور دن کو روشن ان فی ذلک البتہ اس میں آیات ہے لقوم یسمعون جو سنتے ہیں قال انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے بیٹا پاک ہے وہ بہت بے نیاز ہے اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اس چیز کے لیے کہ وہ بیٹا بنائے یا بیٹی بنائے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ان دکم تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل اس کی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم کہتے ہو اس میں جو تم نہیں جانتے کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو کھڑتے ہیں اوپر اللہ کے نہیں وہ فلا پائیں گے فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں پھر لوٹنا ہے اللہ کی طرف پھر ہم چکھائیں گے انہیں عذاب شدید اس کے جو وہ کفر کرتے تھے بار بار اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بار بار یہ پہچان کروانا کہ دنیا میں تم جو کر رہے ہو کرتے رہو پہنچنا تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کے بعد اللہ ہی کا جو فیصلہ ہے کر رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا اب یہاں سے جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح اور پڑھی ان پر خبر نوح کی جب اس نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اگر ہے بھاری تم پر کھڑا ہونا میرا اور نصیحت کرنا میرا ساتھ اللہ کی آیات کی تو اللہ ہی پر میں نے توکل کیا تم پختہ کر لو معاملہ اپنا اور شریک تمہارے بھی اور نہ تمہارا معاملہ کوئی پوشیدہ پھر فیصلہ کر لو ساتھ میرے اور تم مہلت اور نہ تمہیں مہلت دو مجھے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر نہیں میرا اجر مگر اللہ پر اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما بردار کوئی اجر نہیں دے سکتا اجر جو صرف ہے اللہ ہی کا ہے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو پھر نجات دی ہم نے اسے اور ان کو جو ساتھ تھی اس کی کشتی میں اور بنایا ہم نے انہیں جانشین اور غرق کر دیا اور غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا آیات کو ہماری تو دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا اچھا اس میں جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں پتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کشتی بنانے کو کہا اور نوح علیہ السلام جو کشتی بنانے لگے لوگ ان کے اوپر ہنسنے لگے تبصرہ کرنے لگے کہ یہ کیا کشتی بنا رہا ہے لیکن چپ چاپ اپنی کشتی بناتے رہے پھر کیا ہوا کہ جب عذاب کا وقت آیا تو ہر جگہ سے پانی ہی بنایا تندور کے اندر سے بھی پانی آیا ہر جگہ پانی ہی پانی تھا اور وہی لوگ محفوظ رہ سکے جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی کے اندر موجود تھے ثم بعثنا پھر بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول اس کی قوم کی طرف تو وہ آئے ان کے پاس ساتھ واضح نشانیوں کے تو نہ تھے وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف فرعون کی اور اس کے سرداروں کے ساتھ ساتھ اپنی آیت تکبر کیا تو اس نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ فلما جاءہم الحق تو جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے انہوں نے کہا یقیناً یہ جادو ہے وہی بات ہے پہلے بھی جادو کی بات تھی ابھی جادو کی بات ہے قال کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق کو جھوٹ حق کو جادو جب وہ آ گیا تمہارے پاس کیا جادو ہے یہ ولا یفلح حالانکہ نہیں وہ فلا پاتے اس جادو کا جادو جو ہے وہ فلا نہیں دیتا
قالوا انہوں نے کہا کہ آیا ہے تمہارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں اسے جو پایا ہم نے اس پر ہمارے آباء و اجداد کو، مطلب ہو جائیں تو تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، وما اور نہیں ہم تم دونوں کو ماننے والے۔ اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر جادوگر کو جو ماہر ہے، کسی ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس واقعے کا۔ تو جب آ گیا جادوگر اور کہا اس نے ان سے موسیٰ نے تم سب ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، فلما تو جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ کہا موسیٰ نے جو لائے ہو تم جس کو جادو ہے، بے شک اللہ ان قریب وہ باطل کر دے گا اسے، بے شک اللہ نہیں وہ سوارتا کام مفسد ہوگا، وہ سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات سے، اور اگرچہ ناپسند کرے مجھے۔ تو نہ بات مانی موسیٰ کی مگر چند نوجوانوں نے اس قوم میں سے، خوف کی بنا پر فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں، اور بے شک فرعون البتہ سرکش تھا زمین میں، اور بے شک وہ یقینا حد سے بڑے جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم، اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر تو اسی پر تم توکل کرو، اگر تم ہو فرما بردار۔ تو انہوں نے کہا اللہ ہی ہے، وقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم توکل کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب نہ تو بنانا ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، ونجنا اور نجات دی ہم نے ساتھ اپنی رحمت کی، میرے قوم الکافرین ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وہی کہ ہم نے موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کے کہ تم دونوں متعین کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ، اور قائم کرو نماز اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ نے اے رب ہماری، بے شک تو دی تو نے فرعون، بے شک تو دی تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیا کی زندگی میں، اے رب ہمارے تاکہ وہ بھٹکائیں راستے سے تیرے۔ اب اے رب ہمارے اتمس مٹا دے علی اموالہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سختی ڈال دے ان کے دلوں میں، فلا تو نہ وہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ دیکھنے عذاب دردناک۔ والا فرمایا کرتے کہ اجیبت قبول کر لی گئی دعوتکم دعا تم دونوں کی، فاستقیما بس تم دونوں ثابت قدم رہو، اور نہ تم دونوں ہرگز پیروی کرنا راستے کی ان کی جو نہیں رکھتے۔ وجاوزنا اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی میں اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق ہونے پر وہ بولا میں ایمان لائے ہوں، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے جو ایمان لائے اس پر جس پر بنی اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں کے سب، حتیٰ جب پا لیا اسے غرق ہونے نے، وہ بولا میں ایمان لے آیا۔ فرعون جب غرق ہو رہا تھا وہ ایمان لیا، اس کا ورڈ جیسا تھا میں ایمان لیا موسیٰ کے رب پر، لیکن پھر جب ٹائم ختم ہو گیا تھا، یہ جو تھا جب آپ کو نظر آ جائے چیز اور آپ نزا کی حالت میں چلے جائیں، آپ کو فرشتے نظر آ جائیں، آپ کا جو غائب کا پردہ آپ کے سامنے کھل جائے، تو پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ الآن کیا اب، حالانکہ تحقیق نافرمانی کی تو نے اس سے پہلے اور تو تھا مسلموں میں سے، تو آج ہم بچا لیں گے تجھے ساتھ تیرے بدن کے، تاکہ تو ہو جائے اس کے لیے جو تیرے بعد ہے ایک نشانی، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیت تک پتہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پہ کہ میں اس کو عبرت بناؤں گا، تو فرعون جو ہے ابھی تک عبرت ہے، اس کی باڈی سیف تھی، پرزرو تھی سمندر کی تہوں میں نمک کے اندر، اس کے بعد وہ ملی اور اس کے بعد اب وہ میوزیم کے اندر ہے۔ برکت بوانا، اور البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ عمدہ، اور اس دیا ہم نے انہیں پاکیزہ میں سے، فمختلفو تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ پھر اگر آپ ہیں کسی شک میں اس کے بارے میں نازل کی ہم نے آپ کی طرف، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں کو جو پڑھتے ہیں کتاب اس سے پہلے، البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، اور نہ ہرگز آپ ہوں ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اللہ کی، اور نہ آپ ہو جائے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بے شک وہ لوگ جو ثابت ہو گیا حق ان پر بات ان کے رب کی، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ولو اور اگر جاءتہم آ جائے ان کے پاس کوئی ہر نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لائی، جو نفع دیا اس نے اس کے ایمان نے، سوائے قوم یونس کے۔ لما جب آمنوا و ایمان لائے، کشفنا ہٹا دیا ہم نے عنہم العذاب عذاب الخزی عذاب رسوائی کا زندگی میں، یا کہ ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے انہیں الہین ایک مدت تک۔ اور اگر چاہتا رب آپ کا، البتہ ایمان لے آتے جو زمین میں ہے، کلہم سب کے سب اکٹھے، افانتا تو کیا بھلا آپ تکرہو مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ نہ ہو جائے مومن ایمان لانے۔
وما اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ان پر جس جو عقل نہیں رکھتے. کہہ دیجئے دیکھو کیا کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور نہیں فائدہ دیتی آیات اور ڈراوے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. پہل تو نہیں انتظار کر رہے اللہ مگر مانند دنوں کے ان لوگوں کے جو گزر چکے ان سے پہلے. کہہ دیجئے بس انتظار کرو بے شک ساتھ تمہارے انتظار کرنے سے ہوں. ثم ننجی پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے اسی طرح حق ہے ہم پر نجات دینا. قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگوں اگر تم کسی شک میں میرے دین سے بس نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی وہ جو فوت کرتا ہے تو میں اور حکم دیا گیا میں ہوں کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کرنا. بار بار یہ آیا کہ میں ایمان لاؤں میں سے ہو گیا. وَإِنْ اور یہ کہ اقیم قائم رکھیے وجہ کا چہرہ اپنا دین حنیفہ دین کے یکسو ہو کر ولا تکونن اور ہرگز نہ آپ ہو جائے گا مشرکوں میں سے. ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك اور نہ آپ پکارے سوائے اللہ کے اس کے جو نہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو اور نہ نقصان دے سکتا ہے. فَإِن پھر اگر فعلت پھر آپ نے کیا ایسا فإنك تو بے شک سے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو مگر وہی. اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کا کسی بھلائی کا تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس سے. آپ کو بھلائی سے آپ وہ نہیں پھیر سکتا. یصیب وہ پہنچاتا ہے بھی ساتھ اس کے جیسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور وہی پر بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے اے لوگوں تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہاری طرف سے تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے اور جو گمراہ ہوا تو بے شک گمراہ ہوگا اپنے نفس پر اور نہیں میں تم پر کوئی ذمہ دار. واتبع اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. واصبر اور صبر کیجیے یہاں تک یہ فیصلہ کر دیا جائے اللہ کا وہ بہتر سب سے فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت یونس کی یہاں پہ ذکر ہوا. حضرت یونس کی قوم جو تھی وہ نافرمان تھی. ان کے اوپر حضرت یونس نے کہا تھا کہ آپ پہ عذاب آنے والا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانے کا کہتے رہے حضرت یونس جو ہے پہلے چلے گئے. قوم کو پیچھے احساس ہو گیا. قوم نے جو ہے توبہ کر لیا استغفار کر لیا. عذاب جو ہے وہ ٹل گیا. پھر حضرت یونس جو ہے وہ نکل گئے تھے. پھر ان کا قصہ آتا ہے کہ وہ کشتی میں گئے. کشتی ڈسبیلنس ہونے لگی. بار بار قرآن نکلا کہ کس کا ہے تو انہیں کا نام آیا. حضرت یونس کو جو ہے وہ پانی میں پھینک دیا گیا. حضرت یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. پھر وہاں بھی انہوں نے دعا مانگی ان کے رب سے انہوں نے معافی مانگی اور پھر وہ باہر آ گئے. یہ پورا قصہ اس کے ساتھ آتا ہے. لیکن بیسکلی کیا ہے کہ ہر وہ قوم جس نے غلط کام کیا اس کو اوپر عذاب آیا. سورہ ہود مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات. کتاب احکمت آیاتہ ایک کتاب ہے پختہ کی گئی ہے آیات اس کی پھر کھول کر بیان کی گئی ہے اس کے طرف سے بہت حکمت والا اور بہت باخبر ہے. اللہ تعبد الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے میں ہوں اسی کی طرف سے نذیر و بشیر ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا اور اگر تم بخشش مانگو اپنے رب سے پھر تم توبہ کرو طرف اس کے وہ فائدہ دے گا تمہیں فائدہ اچھا ایک مدت تک مقررہ وقت کی اور وہ دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کا. الی اللہ مرجعکم اور طرف لوٹنا ہے تمہارے رب کی طرف اور وہی وہ اوپر ہر چیز کی قادر ہے. خبردار بے شک یثنون وہ دو ہرے کرتے ہیں صدورہم سینے اپنے یستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے. الا خبردار ہینا جس وقت یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں ثیابہم کپڑے اپنے. وہ جانتا ہے ماں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ خوب جاننے والا ہے چیزوں کا. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. الحمدللہ ہمارا 11 پارہ پروگرام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا اس کو پر عمل کرنے والا بنائے اور جو کوتاہیاں جو غلطی ہماری اس میں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو درگزر فرمائے. انسانی کوشش ہے انسانی محنت ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.